So we did exactly what America did, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. سر میں حماس پر حملہ اسی طرز کا تھا جس طرز کا امریکہ نے پاکستان میں اسامہ بن لادن پر کیا. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قطر پر حملہ ہوا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے قطر پر حملے کے جواز پیش کرتے ہوئے پاکستان کا نام لیا اور کہا کہ جس طرح امریکہ نے پاکستان میں جا کے اسامہ بن لادن کو مارا، اس طرح اسرائیل بھی بحرون کارروائیاں کرے گا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اسرائیل پاکستان کے خلاف اس طرح کی جرأت کر سکتا ہے؟ ہاں جی، یہاں سب سے پہلے یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے اور ان کی فوج بھی محدود ہے، اس لیے اسرائیل نے وہاں حملہ کرنے کی جرأت کی ہے. لیکن پاکستان ایک مختلف حقیقت ہے. پاکستان واحد مسلم ایٹمی ملک ہے. ان کے پاس صرف ایٹمی ہتھیار نہیں بلکہ ایک منظم اور بہادر فوج ہے جو جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اور بھی زیادہ طاقتور اور پروفیشنل ہو چکی ہے. اب اصل بات، اگر اسرائیل پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کے پاس ایسے کون سے دفاعی ذرائع ہیں؟ پاکستان کے پاس ایسے ایٹمی ہتھیار ہیں جو دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچ سکتے ہیں. یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقی ایٹمی طاقت ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک پاکستان پر کھلے عام حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا. بیلسٹک میزائل سسٹم، جس میں شاہین، غوری اور ابطالی ایسے میزائل سسٹمز ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ اسرائیل سمیت کسی بھی دشمن کو پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کا جواب انتہائی سخت ہوگا. جدید ایئر ڈیفنس سسٹم، پاکستان نے چند برسوں میں اپنی فضائی دفاع کو بہت زیادہ مضبوط کر لیا ہے. ہمارے پاس JF-17 تھنڈر جیسے جنگی جہاز ہیں اور F-16 فائٹرز بھی موجود ہیں. جدید ترین ڈرونز تیار کیے جا رہے ہیں اور اگر کوئی ملک ہماری طرف ڈرون یا جنگی میزائل بھیجتا ہے تو ہمارے ڈیفنس سسٹمز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ انہیں راستے میں ہی تباہ کر سکتے ہیں. ISI انٹیلیجنس نیٹ ورک، پاکستان کے پاس ایسی انٹیلیجنٹ ایجنسی ہے جو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر دشمنوں کی سازشوں پر بھی نظر رکھتا ہے. اسرائیل یا کوئی اور ملک پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچے گا تو سب سے پہلے ہماری انٹیلیجنٹ ایجنسی اس منصوبے کو ناکام بنا سکتی ہے. ہتھیار اپنی جگہ، لیکن اصل حقیقت ہماری قوم ہے. پاکستان کی فوج اور عوام ایک پیج پر ہے اور یہ ہتھیار ہی سب سے بڑی طاقت ہے جو دشمن کو خوفزدہ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستانی فوج پر کوئی بھی اس طرح کی مصیبت آئی ہے تو پاکستانی قوم، پاکستانی عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں اسرائیل کو پیغام دیتی ہیں کہ پاکستان قطر نہیں ہے. پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی ناقابل تلافی ہوئی. اور دوستوں، اسرائیل یہ بھی جانتا ہے کہ پاکستان صرف جواب روایتی ہتھیاروں سے نہیں دے گا بلکہ اس کا جواب ایک اسٹریٹجک لیول پر تباہ کن بھی ہو سکتا ہے. پاکستان ایک امن کا ملک ہے اور ہمیشہ امن کو ہی فرسٹ پریورٹی پر رکھا ہے. لیکن اگر سلامتی کو چیلنج کیا جائے گا اور اگر کوئی بھی ملک ہم پر حملہ کرنے میں پہل کرے گا تو وہ یہ بات یاد رکھے کہ ہمارے دفاعی نظام نہایت ہی مضبوط ہے اور ہم جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں. نتن یاہو کا یہ بیان صرف ایک سیاسی نعرہ ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اس کی پہنچ سے باہر. بڑی بڑی طاقتیں پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ پاکستان صرف ایک فوج نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور یہاں پر میں ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی طاقت صرف ایٹمی ہتھیار نہیں، اصل جو ہماری طاقت ہے وہ ہماری عوام ہے، ہماری فوج ہے. اور جنرل عاصم منیر ان جیسے لیڈروں کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ ان کی وجہ سے ہماری ایٹمی طاقتیں تو ظاہر ہو ہی رہی ہیں لیکن ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ کافی حد تک اسٹرانگ ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. شکریہ.